کو علوم عالیہ سے آراستہ اور مزین فرمایا۔ کائنات کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے جس سے اللہ جل شانہ نے آپ کو امتیاز بخشا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ ادنا درجہ کیا ہے کہ ناظرہ سیکھے اور سکھاوے، اس سے اوپر کا درجہ کیا ہے کہ حفظ کرے اور کراوے، اس سے اوپر کا درجہ کیا ہے کہ قرآن کے علوم سیکھے اور سکھاوے، اس سے اوپر کا درجہ کیا ہے کہ قرآن کی زندگی سیکھے اور سکھاوے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ لئن شکرتم لازیدنکم، جو نعمت پر شکر کرتا ہے اللہ نعمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ خلوت میں بیٹھ کے سوچیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے یہ نعمت کبریٰ، نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے۔ اس سے بڑا شرف کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا جو آپ کو حاصل ہوا ہے۔ اسی لیے شیخ نے سعید بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مرسلن نقل کی ہے کہ ایک شخص کو اللہ جل شانہ نے قرآن کا علم عطا فرمایا اور ایک کو کوئی مادی چیز عطا فرمائی، اگر یہ صاحب قرآن اسے اپنے سے اچھا سمجھتا ہے تو اس نے قرآن پاک کی تحقیر کی ہے۔ اور اس کے برعکس سمجھ لیجیے، اگر کوئی ملک کا صدر ہو گیا حسن اتفاق اور وہ حافظ صاحب کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے تو اس نے بھی قرآن پاک کی تحقیر کی ہے۔ تو آپ جس مقام پر فائز ہیں اگر اس کا صحیح احساس و ادراک ہو جائے، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کیا نعمت اللہ نے آپ کو دے رکھی۔ اسی لیے شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری قدس سرہ فرمایا کرتے تھے، اصل تو قرآن کے بول ہیں، یہی نہیں رہیں گے تو بخاری شریف کیا کرے گی؟ تو یہ جو قرآن پاک کے مکاتیب ہیں، یہ امت کے قلعے ہیں۔ آج کروڑوں افراد نماز پڑھ رہے ہیں ان قلعوں کی برکت سے۔ کیا جی؟ ہاں، ورنہ بقول انور شاہ صاحب کاشمیری قدس سرہ کے کہ اگر استمرار کے ساتھ نماز کا عمل امت کے اندر زندہ نہ ہوتا، بڑے سے بڑا فقیہ فقہ کی کتاب دیکھ کے 2 رکعت نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اب تو ابا امی کو بچہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے نقل کرنے لگتا ہے، ویسے ہی قیام میں ہے، ویسے ہی رکوع میں ہے، ویسے ہی سجدے میں ہے، ویسے ہی قعدے میں۔ کیوں؟ کیونکہ استمرار کے ساتھ نماز ہے امت کے اندر۔ اس میں قرآن کہاں سے آ رہا ہے؟ کیونکہ قرآن پاک کے مکاتیب سے۔ تو کبھی کبھی بے خیالی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کے بول پڑھانے میں استخفاف اور بخاری پڑھانے میں افتخار محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے یوں کہتے ہیں کہ فرق مراتب و حفظ مراتب دونوں ضروری ہیں۔ فرق کریں ہم، بس اس کا کیا مقام ہے، فرض کا کیا مقام ہے، واجب کا کیا مقام ہے، سنت موقدہ کے کیا مقام ہے، مستحب کا کیا مقام ہے، نفل کا کیا مقام ہے۔ اس لیے بعض بزرگوں کو یہ دیکھا، بڑے سے بڑی کتاب پڑھانے کے باوجود اس کی فکر کرتے تھے کسی کو قرآن پڑھائیں۔ تو آپ حضرات الحمدللہ خوش نصیب ہیں، ہم نے تو اپنی عمر ضائع کر دی ہیں۔ ہاں، ہمارے پٹواری تھے شیتل پرساد ترویدی، انہیں کے ہاں ہمارا قیام تھا، ان کے چوکے میں کھاتے تھے۔ ہاں، مہابھارت بالاستیاب سنی ہم نے، بھاگوت گیتا بالاستیاب پڑھی، منو سمرتی پڑھی، جین کالج میں پڑھتے تھے، وہاں جین دھرم کے امتحانات پاس کیے۔ ہاں، ان کے اتباع میں مون ورت رکھتے تھے، شام کے 7 بجے صبح 7 بجے تک سوم سکوت رکھتے تھے، لہسن پیاز بھی نہیں چھوتے تھے، گوشت تو بہت آگے کی بات ہے۔ ہاں، پھر ان تاریکیوں سے نکل کے روشنی میں آ گئے، اب محسوس ہوا کہ روشنی اور تاریکی میں فرق ہے، فرق ہے۔ آپ تو نعمتوں میں ہیں، فقر کا پتہ نہیں، فقر کسے کہتے ہیں۔ میں 6 سال ایم اے کو پڑھا چکا تھا، جب جماعت میں نکلا معلوم ہوا فاتحہ درست نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر 2 سال باقاعدہ ناظرہ قرآن پڑھا، کیوں؟ آتا نہیں۔ یہ نہیں کہ اب سینگ کٹا کے بچڑوں میں کیسے داخل ہوں، کہ خیر القرون میں تو جس نے جس عمر میں ایمان قبول کیا اسی عمر میں اسلام سیکھا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت اللہ کا طواف فرما رہے ہیں اور ایک بڑے میاں کا ہاتھ بغل میں دبا رکھا ہے، دعائے قنوت یاد کرا رہے ہیں. ہاں اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ دو آدمی علم سے محروم رہتے، ایک حیادار دوسرے متکبر. ہاں ایک کو تو حیات، یہ لوگ کیا کہیں گے اس عمر میں ابھی فاتحہ نہیں آتی، اور ایک کا یہ گمان اپنے بارے میں مجھے کیا حاجت. حالانکہ دو حریص ایسے ہیں ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ایک علم کا حریص، ایک مال کا حریص. اور حضرت یوسف صاحب یوں فرمایا کرتے تھے، علم کہتے ہیں صحیح جاننے کو اور جہل کہتے ہیں نہ جاننے کو، اور جہل مرکب کہتے ہیں نہ جاننے کے باوجود آدمی جاننے کا مدعی ہو جیسے ہم ہیں. اور نہ جاننا صرف جہل نہیں، غلط جاننا بھی جہل ہے. تو اس دور کے فتنوں میں سے یہ بڑا فتنہ ہے کہ مادی علوم میں سے کسی کے پاس علم کی ایک بڑی سی ڈگری ہو، لوگ اسے جاہل نہیں سمجھتے. ہاں اور اصل بات یہ میرے بزرگوں اور بھائیوں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اصلاً دائی ہیں، ثانیاً معلم ہیں. دعوت دی جاتی ہے غیر طالب کو اس لیے مشکل ہے، اور تعلیم کی جاتی ہے طالب کی اس لیے آسان ہے. قوم تو کانوں میں انگلی دیے ہوئے ہے کہ 2-4 برس یوں کہ نہیں، 10-20 برس یوں کہ نہیں، 100-200 برس یوں کہ نہیں، کتنا کہ 950 برس. اب آلے سماعت ہی مسدود ہو گیا، اب کیسے سنائیں؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن. حضرت آپ بھلی بات کے لیے زبان بعد میں کھولیے، پہلے حکمت سیکھیے. تو دعوت کے لیے حکمت اور حسن تدبیر دونوں لازم اور ناگزیر ہیں. یوسف علیہ السلام نے حسن تدبیر سے بھائی کو روک لیا. کیا جی؟ بھائی دیکھتے رہ گئے. کیا کہ حسن تدبیر؟ اے ابو ذر، حسن تدبیر سے بہتر عقل مندی نہیں. وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا. جسے حکمت مل گئی، خیر کثیر مل گئی. کیا ہے؟ جو اعلیٰ مقام ہے یہ عرفان کا. وَیُزَکِّیہم وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکمَۃَ. قرآن ہمارے جیسے فساق و فجار کا تزکیہ کرتا ہے، اہل علم کے قلوب و اذہان پر علوم کا فیضان کرتا ہے، اور دائی پر حکمت قرآن کھلتی ہے. یہ امت جب امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دے گی، وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی. کیا؟ کیونکہ حکمت کا فیضان نہیں ہوگا. حکمت کیا ہے کہ تو مردم شناسی اور موقع شناسی کا نام ہے. حضرت محمد منظور نعمانی دعوت برکاتہم حضرت کے مرض الوفات میں تشریف لائے، اور الیاس صاحب قدس سرہ کے السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت کیسا مزاج ہے؟ مولانا آپ مزاج پوچھتے ہیں، آپ ہی کا خراب کیا ہوا ہے، آپ آ جائیں تو میں ٹھیک ہو جاؤں. دائی کی تو مخصوص زبان ہوتی ہے، آپ ہی کا خراب کیا ہوا ہے، آپ آ جائیں تو میں تندرست ہو جاؤں. حضرت انشاءاللہ میں کام کروں گا. اچھا، حضرت مولانا کو لے جا کے فلاں حکیم صاحب فلاں وکیل صاحب سے ملاقات کرائیے، وہ دلی کے ممتاز ترین افراد، اور 2 ان پڑھ میواتی میرے ساتھ لگائے. اب مجھے انقباض کہ ان ان پڑھوں کے ساتھ شہر کی ممتاز ترین شخصیات اور خصوصی ملاقات. انا للہ. کہ جب گھوڑا تانگا کرائے پہ کیا بیٹھ گئے، ایک میواتی نے کہا حضرت ملاقات کا نظام بنا لیتے. میں نے کہا نظام کیا، چل کے مل لیں گے. حضرت جی یہ بات نہ، وہ شہر کے سب سے بڑے حکیم ہیں، اس وقت سینکڑوں مریض بیٹھے ہوں گے، ان کی اصل توجہ تو مریضوں پہ ہوگی. اکرام ہمارا بھی کرنا چاہیں گے، بات توجہ سے نہیں سنیں گے. 10 منٹ ایسے نکال لیتے کہ ہماری بھی توجہ سے سن لیتے. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ ان ان پڑھوں کو میری تربیت کے لیے بھیجا ہے. کیا جی؟ ہو ایک شخص نے 1000 کتابیں کار چلانے کے فن پر پڑھی، اور ایک کتاب لکھ کے PhD کر لیا، اور کار چلانا نہیں سیکھا تو چلے گی کار اس سے؟ کہ 1000 کتابیں پیراکی کے فن پر پڑھی اور ایک کتاب لکھ کے PhD کر لیا اور تیرنا نہیں سیکھا کہ جان بچے گی؟ کہ نہیں، غرقاب ہو جائے گا. تو کار چلانے کا علم الگ ہے، کار چلانا الگ ہے، پیراکی کا علم الگ ہے اور پیراکی الگ ہے. اس طریقے سے علم دین الگ ہے، دین الگ ہے. جی پہلے اہل علم دینداروں کے پاس دین سیکھنے جاتے تھے. حاجی صاحب نے تو کافیے تک پڑھا تھا، اور ان کے 4 خلافہ منتخب روزگار تھے، حضرت گنگوئی بھی، حضرت مولانا قاسم صاحب بھی، حضرت مولانا یعقوب صاحب بھی، اور حضرت تھانوی بھی. کیسے جی؟ منتخب روزگار. تذکرۃ الرشید میں خط نقل ہوا ہے
حضرت گنگوئی کا حضرت تھانوی کے نام، عجیب خط ہے. یہ بات جو تمہیں لکھ رہا ہوں ممکن ہے فرط عقیدت و محبت کی وجہ سے ناگوار گزرے، لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا یہ حقیقت تمہارے قلب پر منکشف ہوتی جائے گی کہ اب تک جتنے علماء کرام نے غیر علماء سے بیعت کی اس کا مقصود علم کا صحت و سقم پر رکھنا نہیں تھا، بلکہ علم الیقین کو عین الیقین بنانا مقصود تھا. اس لیے حضرت مولانا قاسم صاحب قدس سرور فرمایا کرتے تھے کہ حضرت حاجی صاحب کے لوگ کرامات و خرق عادات کی وجہ سے عقیدت مند ہیں، میں تو علم کی وجہ سے عقیدت مند ہوں. ہم تو جزیات سے کلیات تک، استدلال سے استنباط تک پہنچتے ہیں اور حضرت حقائق کا براہ راست مشاہدہ فرما لیتے ہیں. سیرت پر کتاب ہے آب حیات مولانا قاسم صاحب کی، ادق کتاب ہے اپنے موضوع پر. حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ نے 3 بار سبقن پڑھی، پھر بھی یوں فرمایا کرتے تھے بعض مقامات اب بھی سمجھ میں نہیں آئے. مصنف سے پڑھی سبقن 3 بار، کیونکہ بعض مقامات اب بھی سمجھ میں نہیں آئے. اور حضرت حاجی صاحب نے اصلاح کی اس میں، ارے قاسم یہ کیا لکھ دیا، یہ تو اس طرح ہے. ایک شخص نے امریکہ دیکھا اور ایک نے امریکہ پر کتابیں پڑھی، تو علم کس کا صحیح ہے؟ جس نے امریکہ کو دیکھا بالمشافہ ہو. تو پہلے جو اساتذہ تھے وہ تعلیم و تربیت کا ساتھ ساتھ نظام چلاتے تھے، بس ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی. اس لیے کہ آدمی 2 قسم کے گناہ کرتا ہے، ایک شیطانی دوسرے نفسانی. چوری کرنا، شراب پینا، ڈاکے ڈالنا، زنا کرنا، لواطت کرنا، شراب پینا، یہ سب یہ شیطانی ہے. ان قید شیطانی کا ضعیف، ابلیس کا فریب کمزور ہوتا ہے، تو جسے اللہ کمزور بتائے وہ کیسے قوی ہو سکتا ہے؟ آدمی نے گناہ سمجھ کے کرتا ہے، کسی وقت توبہ کر لیتا ہے، لیکن نفسانی عجب ہے، کبر ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ریا ہے، سمع ہے، یہ کہ ان کا پتہ نہیں چلتا. بڑے بڑوں کو ان کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ 10 اخلاق رذیلہ ہیں، یہ نکل جائیں، اور ان کے مقابلے پر 10 اخلاق فاضلہ ہیں وہ آ جائیں. کہ ان کا نکلنا ان کا فنا ہے، ان کا آنا ان کا بقا ہے. اللہ والے اخلاق سے مزین ہو جاؤ. جی ہاں، ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کے خواص میں سے ایک صاحب آ کے فصل پر بیٹھے، فرمایا آپ اس لیے اتنے فصل پر بیٹھے ہیں برسر مجلس میں آواز دے کہ آپ کو اپنے قریب بلاؤں، لوگوں کو یہ احساس ہو کہ آپ کی میری مجلس میں ایک مقام ہے. ہمارے ہاں کے بڑے اطباء میں حکیم افام اللہ صاحب کہ حضرت خفا ہو رہے تھے. میں نے کہا حضرت غصے سے دماغ کمزور ہو جائے گا. فرمایا خادم کو فلاں حکیم صاحب ہماری اصلاح کے لیے تشریف لائے ہیں، فرماتے غصے سے ہمارا دماغ کمزور ہو جائے گا، باہر لے جا کے تازہ ہوا کھلا کے لائیے. میرا خون خشک ہو گیا، باہر بیٹھ کے سوچتا رہا کیا کروں. بس میں نے جا کے پیر پکڑ کے رونا شروع کیا اور بہت دیر تک روتا رہا. اچھا حکیم صاحب بس جا ٹھیک. ہاں جی میرے بھائی دوستو بزرگو، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے پر چھاپا پڑا، غلام بن گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس رہتے تھے، جب حضور سے نسبت ہوئی تو نظر کر دیا. ابا بیٹے کے فراق میں روتے تھے، فکر و جستجو کی، برسوں کے بعد پتہ چلا کہ مکے میں ہیں. آئے، آپ ہاشمی ہیں، ہاشم کی اولاد ہیں، مہمان نواز ہیں، غریب پرور ہیں. کیا بات ہے؟ جی ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے، فدیہ لے لیجئے، اس سے زیادہ لے لیجئے. فرمایا بس اتنی سی بات ہے، بلا لو زید کو. اگر بشاشت سے جانا چاہے کوئی فدیہ نہیں، اور نہ جانا چاہے ابا سے کہہ رہے ہیں جس کے فراق میں ابا برسوں سے رو رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ نہ جانا چاہے، یہ معنی خیز بات ہے. تو ایسے شخص پر میں جبر نہیں کر سکتا جو خود جانا نہیں چاہتا. حضرت آپ نے استحقاق سے بھی زیادہ فرمایا، اچھا زید کو بلا لو. پہچانتے ہو؟ جی میرے ابا ہیں، چچا ہیں. فرمایا میرا حال بھی تمہیں معلوم ہے، ان کے ساتھ جانا چاہو کوئی فدیہ نہیں. حضرت میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. ابا نے کہا عجیب آدمی ہو، آزادی کو غلامی کو ترجیح دیتے ہو. جی میں نے ان میں ایک ایسی بات پائی کہ میں انہیں چھوڑ کے نہیں جا سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں بٹھایا، فرمایا آج سے میں نے زید کو بیٹا بنا لیا، آپ انہی کے جانشین ہیں. ہے جی
کہ وہ طالب علم ابا کے ساتھ جانے کو تیار نہیں استاد کو چھوڑ کے. کیوں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تلامذہ کو محبت سے جیتا تھا. دشمن کا اتنا خوف نہیں ہوتا جتنا محبوب کا ہوتا. خفا نہ ہو جائے، اداس بیٹھے، ارے بھائی کیا بات ہے. حضرت میں گھر میں ہوتا ہوں، بیٹھے بیٹھے خیال آ جاتا ہے اگر آ کے فوراً زیارت نہ کر لوں، غالب گمان یہ ہے کہ جان نکل جائے. ارے بھائی 5 وقت نمازوں میں شریک ہوتے ہو، مجالس میں شرکت کرتے ہو، کیا بات ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا. اداس بیٹھے، کیا بات ہے. حضرت میں اس سوچ میں ہوں اگر میں جنت میں بھی چلا گیا تو آپ کی جنت تو مجھ سے الگ ہوگی، بغیر آپ کی زیارت کے میں کیسے چین سے رہوں گا. کیوں؟ کہ محبت ہے. اب یہ صفت آپ کے اندر منتقل ہو جائے بحیثیت معلم کے، یہ اصل آپ کا کیا ہے، کیونکہ یہ آپ کا اصل سرمایہ ہے، ورنہ یہ تعلیم و تربیت کا نظام نہیں چل سکتا، ناممکن ہے. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل على اللہ. اللہ نے اپنی رحمت سے آپ کو نرم بنایا. اگر سخت ہوتے تو سب آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے، سب چلے جاتے آپ کو چھوڑ. کائی کی وجہ سے؟ کوئی سختی کی وجہ سے سب چھوڑ دیتے. اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں. آپ کے دوستوں سے بھول چوک ہو تو آپ بھی معاف کریں. اور آپ کو تو ہم نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، معاف کر دیں گے. لیکن اصل معافی تو ہماری ہے. ہم سے دعا کریں اپنے دوستوں کو کہ ہم بھی تو انہیں معاف کر دیں. اور آپ اپنے کاموں میں ان سے رائے لیا کریں. کن سے کہہ رہے ہیں جی؟ امام الانبیاء سے. کہ اپنے امور میں ان سے رائے لیا کریں، پھر فیصلہ کیا کریں. اور جب کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں کہ جم جائیں، اللہ پہ توکل کر لیں. کیا ذمہ داری ہے کہ ایسے لے کے چلنے کی ذمہ داری ہے. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اصلاً داعی ہیں، ثانیاً معلم ہیں. دعوت دی جاتی ہے غیر طالب کو اس لیے مشکل ہے، تعلیم کی جاتی ہے طالب کی اس لیے آسان ہے. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ پہلے حکمت سیکھیں. کیا سیکھیں؟ اور لینت کا سرمایہ حاصل کریں جان کھپا کے. یہ 2 اساسی صفات ہیں، حکمت اور لینت. یہ اگر نہیں ہوں گی تو دعوت کا نظام نہیں چلے گا. وہ تو بے سیرا ہے، یوں کہتا ہے انا ربکم الاعلی، کہ اس سے بڑا کوئی جرم کر سکتا ہے کہ نہیں. کہ اس سے بات نرمی سے کرنا شاید ڈر جائے اور سمجھ جائے. کیسے سمجھے گا؟ کہ نرمی سے سمجھے گا، سختی سے نہیں سمجھے گا. پیچھے جی یہ کہ حکمت اور نرمی کہاں سے آئے گی؟ کہ مجاہدے سے آئے گی، جان کھپا کے آئے گی. دیہاتی صاحبہ آتے تھے، کپڑے کھینچتے تھے. حضرت عباس نے عرض کیا یہ دیہاتی آپ کو بہت ہی ستاتے ہیں، ایک منبر بنوا دیں کہ آپ اس سے بیٹھے رہا کریں. نہیں بھائی مجھے انہی میں رہنے دیں، انہی میں رہنے. تو مریدین کو جتنا نفع پہنچتا ہے شیخ سے، اس سے زیادہ شیخ کو نفع پہنچتا ہے مریدین سے. کیونکہ تربیت یافتہ ہیں، خوب ستاتے ہیں، طبیعت میں انقیاد پیدا ہوتا ہے ان کے ستانے سے. اس لیے حضرت الیاس صاحب یوں فرمایا کرتے تھے، اللہ غریق رحمت کرے، اصل ہدایت پیدل جماعتوں سے آئے گی. مجبوراً سست رفتار سواری اختیار کرو تاکہ صبر و تحمل کی استعداد پیدا ہو جو دائی کے لیے ضروری ہے. اب 70 سال کے بعد پیدل جماعتوں کا رخ پڑا ہے. کتنے برس کے بعد؟ پچھلے سال 193 جماعتیں 1 سال کی 1.5 سال کی پیدل چل رہی تھیں. کتنی؟ ہاں، اکیلے ایک ملک موزمبیق میں 19 جماعتیں تھیں 1 سال کی. کتنی؟ اول والآخر والظاہر والباطن. اول آخر ظاہر باطن اللہ کی ذات گرامی ہے، باقیوں کے باقی تو صفر ہے. وہ فعال لما یرید ہے، وہ متصرف حقیقی ہے، وہ خود تبلیغ کر رہا ہے. ہم سے تبلیغ ہو رہی ہوں کہ ہمیں کیا خبر تبلیغ کسے کہتے ہیں. وہ تو جب سید الانبیاء کا صفت اجتباعیت میں انتخاب فرمایا، یتیم بنا، مسکین بنا، امی رکھا، نہ مال دیا، نہ آدمی دیے، نہ مادی علوم دیے. گھر والے 3 چاند دیکھ لیتے تو چولہا ہی نہیں جلتا تھا. جو اقرب اعزہ تھے
جو امان و انصار ہو سکتے تھے وہ جان کے دشمن خون کے پیاسے تھے, انہی کی وجہ سے ہجرت کی. اور کیونکہ امی کو پوری دنیا میں حیات طیبہ وجود میں آ جائے, قیامت تک باقی رہے, یہ کام آپ کو کرنا ہے. ایسے کہ بے سر و سامانی سے جن اسباب سے تحریکات چلتی ہیں ان میں سے کوئی سبب عطا نہیں فرمایا. یا جی, نہ پیسہ, نہ آدمی, نہ علم, کیجئے کام. تو یہ دل میں بات بٹھانی ہے, ان اسباب سے یہ کام نہیں ہوتا. یہ ہو نور علی نور, نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی ضرورت نہیں ان کی, بغیر ان کے کام ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا کہ فقہ نے زندگی کی 5 ضرورتیں بیان کی ہیں, کھانا, لباس, نکاح, سواری, مکان. آدمی بغیر مکان کے رہ سکتا ہے, کہ بغیر سواری کے رہ سکتا ہے, بغیر نکاح کے رہ سکتا ہے, بغیر لباس کے رہ سکتا ہے, کہ کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتا. لیکن صحابہ کرام مقصد اور ضرورت میں فرق کرتے تھے. انہوں نے مقصد کے مقابلے پر اس ضرورت کو بھی ضرورت نہیں سمجھا. سریۃ العنبر میں جب کچھ کھانے کو نہیں ملا تو امین امت نے 300 صحابہ کے ساتھ سو کے پتے پانی میں بھگو کے کھا لیے. کہ مسئلہ ہی کیا ہے, پیٹ کا مسئلہ ہی کیا ہے. بقول حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, ہم درختوں کے پتے کھاتے تھے اور اونٹ اور بکریاں جیسے مینگنیاں کیا کرتی ہیں ایسے مینگنیاں کیا کرتے تھے. اور خندق میں یہ بھی میسر نہیں آئے تو پیٹ پہ پتھر باندھ کے کھڑے ہو گئے. اگر غلاموں کے ایک بندھا ہوا تھا تو آقا کے 2 بندھے ہوئے تھے. کیوں؟ مسئلہ پیٹ کا نہیں تھا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز, جو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل ہو گیا, بس کامیاب ہو گیا. تو اپنی ذات کا مسئلہ نہیں تھا, وہ تو پوری کائنات کے لیے, قیامت تک کے لیے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. تو پوری انسانیت کا غم تھا قیامت تک. یہ اصل سرمایہ ہے. اندر ایک آتش کدا تھا, ہاں آدش کدا تھا اندر. کیونکہ یہ غم کہاں جائے گا کہ جس پر جان مال لگتی ہے اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے. ایک شخص کے 2 بیٹے, ایک 2 برس کا, ایک 20 برس کا, دونوں کو انتقال ہو گیا تو غم کس کا ہوگا؟ کہ 20 برس والے کا. کیوں؟ کہ اس پر جان مال زیادہ لگی. 2 مہینے کے بچے کا انتقال ہو گیا, ابا کو زیادہ رنج ہوگا امی کو, کیونکہ امی کو زیادہ ہوگا. کیوں؟ کہ اس نے زیادہ جان کھپائی ہے اس کے پیچھے. تو قاعدہ کلیہ ہے, جس پر جان مال لگتی ہے اس کی محبت قلب کے اندر آ جاتی ہے. ہاں, ایک رکشہ والے نے فضائل سنے نماز کے کہ جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن نماز پڑھے گا اخلاص سے جہنم میں نہیں جائے گا. اس نے 500 دن میں 500 روپے بچائے. کوئی ایک الیکٹرانک گھڑی خرید لوں تاکہ تکبیر خطرے میں نہ پڑے. سردی, گرمی, برسات, جان کھپا کے, اخراجات دبا کے 1 روپیہ روز بچایا. اور 500 دن کی وہ گاڑی کمائی خون پسینے کی گھڑی والے کو دی اور گھڑی لے لی. اگر وہ گھڑی والا اس کے سامنے دیا سلائی لگا دے 500 روپے میں, اسے کوئی قلق اور غم ہوگا رکشہ والے کو؟ ہوگا جی کوئی؟ ہوگا کوئی؟ بالکل نہیں ہوگا, کیونکہ قربان کر چکا ہے انہیں. جو چیز قربان ہو جاتی ہے کہ بے قیمت ہو جاتی ہے, اور جسے قربان کیا جائے کہ بے قیمت, اور جس پر قربان کیا جائے کہ قیمتی بن جاتی ہے. بس میں چڑھتے ہوئے ذرا سی شیشے میں خراش آ گئی گھڑی کے, کہ شیشے میں خراش نہیں آئی, دل میں خراش آ گئی ہے. مہینوں خلیش رہے گی. جب گھڑی پر نگاہ پڑے گی, انا للہ, گھڑی خراب ہو گئی. کیوں؟ اس کی محبت قلب کے اندر آ گئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اسی پر لگایا تھا, جان مال لگاؤ ایمان و اسلام پر. سن 71 میں جب میرا امریکہ کا پہلا سفر ہوا تو پورے عالم اسلام کے مندوبین تھے UN میں, جن سے میں نے خطاب کیا. ڈاکٹر نقشب تھے, ڈائریکٹر تھے اکنامک سیکشن کے UN کے. انہوں نے ایک بڑی رقم ڈالرز کی ہدیہ کی. عرض کیا حاجت نہیں, کیوں؟ خرچ کہاں سے چلتا ہے؟ میں نے ان کا کوٹ پکڑ کے پوچھا, اس کوٹ کا خرچ کہاں سے چلتا ہے؟ کہنے لگے میں خرچ کرتا ہوں. عرض کیا کیوں خرچ کرتے ہیں؟ میرا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جس طرح اس کوٹ کو اپنا سمجھتے ہیں میں اسلام کو اپنا سمجھتا ہوں. ہاں, اسلام کس کا؟ میرا. اس پر کیسے پیسے کون لگایا؟ میں. ہاں, جب انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے ان پر جان مال لگے گا تو ان کی محبت قلب کے اندر آ جائے گی. جان مال تو بے قیمت ہو جائے گا. اب یہ رلائے گا راتوں میں آپ کو. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. ہاں,
خدام کو جو تکلیف پہنچتی ہے آقا کو اس سے بھی زیادہ احساس ہے اس تکلیف کا. ایسی قربت ہے, ایسی قربت ہے کہ تبلیغ و دعوت کیا ہے, کیونکہ ان صفات کو جان کھپا کے حاصل کرنے کا نام ہے. یہ عرض کیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اصلاً داعی ہیں, دعوت دی جاتی ہے غیر طالب کو اس لیے مشکل ہے, اور تعلیم کی جاتی ہے طالب کی اس لیے آسان ہے. ابو سعید گنگوہی قدس سرہ بچے تھے, پتنگ بازی کرتے تھے, کبوتر بازی کرتے تھے. ابا کا بھی وصال ہو گیا اور دادا کا بھی شیخ عبد القدوس گنگوہی قدس سرہ کا سینہ شعور کو پہنچے. دادی اماں ہمارے ہاں تو ہزاروں آدمی آتے تھے, بہت کھانا پکتا تھا, کیا ہو گیا؟ بیٹے ایک نعمت تھی وہ بلخ چلی گئی. حضرت کے خلیفہ تھے جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ, جن کی مشہور کتاب ارشاد الطالبین. ہمارے شیخ محمد تھانوی قدس سرہ کے ہاں وہ سلوک کا نصاب تھا ارشاد الطالبین. اسی عنوان سے ایک کتاب قاضی ثناء اللہ پانی پتی قدس سرہ کی سلوک میں ارشاد الطالبین. ان کے خلیفہ تھے نظام الدین بلخی جو بلخ کے گورنر تھے اور شیخ تھے. یہ پہنچے بلخ اس نعمت کے لینے کے لیے. معلوم ہوا پیر زیادہ آیا ہے تو بڑا اعزاز و اکرام, بڑی ضیافتیں, سر پہ بٹھا لیا. چند روز کے بعد عرض کیا حضرت اس اعزاز و اکرام کے لیے حاضری نہیں ہوئی, وہ جو نعمت آپ میرے گھرانے سے لے کر آئے اس کی فکر میں آئے کہ بس ایک دم آنکھ بدل گئے. مجلس کی حاضری موقوف ہو گئی, حمام کی خدمت سپرد ہو گئی, لنگر سے کھانا جاری ہو گیا. حضرت شیخ فرما رہے تھے ایک بار پہلے مشائخ اخلاق کی تربیت میں 20-20 برس لگاتے تھے, تب ذکر کی اجازت دیتے تھے. مشائخ متاخرین نے محسوس کیا طلب صادق ختم ہو گئی, لوگ اپنی مادی ضرورتوں میں آتے ہیں. حضرت بیٹی جوان ہو گئی, شادی نہیں ہو رہی, دعا کر دیجئے. بیت بھی ہو جاتے ہیں, احسان کرتے ہیں مشائخ. حضرت بیٹا تعلیم سے تو فارغ ہو گیا, برسوں سے خالی پھر رہا ہے, ملازمت نہیں مل رہی ہے, دعا فرما دیجئے. بیت بھی ہو گئے. حضرت مقدمے ماخوذ ہوں, کوئی خلاصی کی صورت نہیں, دعا فرما دیجئے. بیت ہو گئے. ایسے مریدین آتے ہیں. تو مشائخ متاخرین نے محسوس کیا کہ طلب صادق ختم ہو گئی, شروع سے ذکر پر ڈالتے ہیں, کسی درجے میں ذکر حوالی قلب کو گھیر لیتا ہے تو اخلاق رذیلہ کا تنقیح کسی درجے میں ہو جاتا ہے. شیخ فرما رہے تھے کہ ہمارے دوستوں میں سے ہم اپنے دوستوں کو حضرت رائے پوری کے یہاں بھیجا کرتے تھے. رمضان میں ایک سال حضرت کا گرامی نام آیا کہ آپ کے دوستوں میں سے فلاں اسے جی چاہے ہم اجازت دے دیں. ہم نے کہا دے دیجئے. اجازت ملنے کے بعد جو گرا وہ کبر کی وجہ سے, کیونکہ اب 23 سال کے بعد اس جگہ ہم واپس لے کے آئے جہاں اسے اجازت ملی تھی. ہاں وہ شیخ بن گیا اندر ہی اندر, انا خیر من. جو گرنا شروع ہوا, گرتے گرتے تا سرا پہنچا, وہاں سے اسے اوپر لانے میں ہمیں 23 برس لگے اس مقام پر جہاں اسے اجازت ملی تھی. بس حمام کی خدمت ہے, لنگر کا کھانا ہے. بہت عرصے کے بعد مہترانی سے یوں کہا کہ آج اس کے قریب سے غلیظ کی ٹوکری لے کے گزرنا. دیکھ کے یوں کہا نہ ہوا آج گنگو, ابھی پیرزادگی باقی ہے. پھر زمانہ گزر گیا, پھر کہا آج تو اس کے کپڑوں سے کپڑے مس کر کے گزرنا. تیز نظر سے دیکھا, کچھ بولے نہیں. پھر زمانہ گزرا, فرمایا آج تو بالکل عمدن پوری ٹوکری غلیظ کی اس کے اوپر ہی ڈالو. ڈال دیجیے. تو پڑھائی ہوئی تھی, بیچاری کے چوٹ لگ گئی. میاں سے مت کہیو, اس روز بلا کے تو بیت کیا تھا. رئیس تھے, شکار کا شوق تھا, کتوں کی جوڑی پال رکھی تھی, انہیں راتب ملتا تھا, انہیں لنگر کا کھانا ملتا تھا. ان کی خدمت سپرد ہو گئی. اب وہ صحیح ذرا شکار میں چلنا. اچھا سرکار, کتے پلے ہوئے تھے, سنبھل نہیں رہے تھے, رسا یہاں باندھ لیا. کتوں نے شکار دیکھا تو بے اختیار ہو گئے, دوڑنا شروع کیا, یہ گر گئے تو لہو لہان ہو گئے. کتے کھڑے ہوئے تو تھر تھر کانپ رہے تھے. حضرت نے خدمت سپرد کی تھی, امتثال امر نہیں ہوا. برات میں نظام الدین کی زیارت ہوئی. فرمایا نظام الدین میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں, انسان مٹی سے بنا ہے. تجھے نسبت منتقل نہیں کی تھی, بس تجھے حق اس کے اندر مٹی کی خاصیت ہے. بس گئے معانقہ کیا, پوری نسبت منتقل کر. بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں, حمام کی خدمت لے لو, کتوں کی خدمت لے لو, وہ کرے آپ کتنی امکانی اسباب اختیار کر لیں, اس وقت کتنا ہی ٹریکٹر چلا لیں, دیندار ہیں, جس گھر کتنا ہی اچھا بیج ڈال دیں, کیسا ہی اچھا کھاد پانی لگا دیں,
کتنی ہی خدمت کر لیں ایک دانہ پیدا نہیں ہوتا. کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں ان سے جنگلات صاف کیے جائیں، زمین کو ہموار کیا جائے، ہل اور ٹریکٹر چلا کر نرم کیا جائے، وقت پر بیج ڈالا جائے، وقت پر کھاد پانی لگایا جائے، اس کی صحیح دیکھ بھال کی جائے تو اربوں انسانوں کا پیٹ پال دیتی ہے. کائنات کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت واللہ اگلتی ہیں.